600 کے قریب مزارات ہیں صرف پنجاب کے اندر. بہت بڑے بڑے جو ہے وہ گدیاں ہیں، اور ان کے جو گدی نشین ہیں وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں. تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ سارے گدی نشین اتنے امیر کیسے ہو گئے، ان کے پاس جو اتنی جائیدادیں آئی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہاں سے آئی ہیں. یہاں کے جو گدی نشین ہیں یہ پہلی بار جنگ آزادی کے مجاہدین کو کچلنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دستے راست تھے، اور ان گدی نشینوں نے انگریزوں کے حق میں فتوے دیے اور جنگ کو بغاوت قرار دیا، اور انعام کے طور پر جاگیریں ان کو ملی. اور انہی گدی نشینوں کو انگریزوں نے نوآبادیاتی عہد جو تھا ان کا، اس میں پاور سٹرکچر کے طور پر انہیں استعمال کیا، اور ان کے ذریعے سے اپنے کلچز کو بر صغیر کے اندر مضبوط کیا، اور ان کو بڑے بڑے رقبے دیے، بڑی بڑی جاگیروں سے ان کو نوازا. ابھی یہاں نام لینا تو کسی کا مناسب نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو اگر کچھ اس کے گلمسز بتاؤں تو سرگودا میں جو شاہ پور کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک گدی ہے، اس کو 6000 سے زیادہ ایکڑ زمین جاگیر کے طور پر ملی. اسی طرح اٹک میں ایک گدی ہے، وہاں پہ ان کو 25,000 سے زائد ایکڑ زمین ملی. جھنگ کا ایک بہت بڑا نام ہے سیاست کے اندر، ان کو 9000 ایکڑ سے زیادہ زمین جو ہے وہ انگریز نے دی. ملتان کا ایک بہت بڑا نام ہے، ان کو 11,000 ایکڑ سے زیادہ زمین دی. ملتان ہی کے ایک اور گدی ہے، ان کو 7,000 سے زیادہ ایکڑ زمین دی. اور ایک جلال پور میں ایک بہت بڑی گدی ہے، وہاں پہ بھی پیر صاحب ایک ہیں، تو ان کو 34,000 ایکڑ سے زیادہ جو ہے وہ زمین ان کو دی گئی. گیلانی ہے، ادھر ادھر، آپ جس طرف دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ، اور دی کیوں؟ دی اس لیے کہ جب جنگ آزادی شروع ہوئی اور اس سے پہلے بھی جب ملتان میں کے اندر ایک پلٹون نے بغاوت کر دی تھی، تو یہ سارے گدی نشین تھے، انہوں نے اپنے اپنے مریدین کو ساتھ لے کے ان مجاہدین کو مارا، ان کو شہید کیا، اور اس کے بدلے انگریزوں سے جو ہے وہ نگد پیسے بھی لیے، اور اپنی اس وفاداری کے صلے میں ان سے جاگیریں بھی وصول کی.